بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ لیلۃ القدر کی رات کو اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، لیلۃ القدر کی رات میں اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جس گھر میں لیلۃ القدر میں یہ وظیفہ پڑھ لیا جاتا ہے، اس کے پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یاد رکھیے گا، لیلۃ القدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ لیلۃ القدر وہ رات ہے جس میں مانگنے والے کی نہ تو شکلیں دیکھی جاتی ہیں اور نہ ہی اعمال دیکھے جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے تقدیر کے بند تالوں کو کھول دیا جاتا ہے۔ اللہ کی ذات چھپڑ پھاڑ کر عطا کرتی ہے۔ جو بندہ لیلۃ القدر کی رات کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے، کون جانے کہ لیلۃ القدر کی رات 21ویں رات ہے، یا لیلۃ القدر کی رات 30ویں رات ہے، 25ویں رات ہے، 27ویں یا 29ویں رات ہے، ان میں سے کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی کمر کو کس لیتے اور 5 راتیں جاگ کر قیام کرتے، نوافل پڑھتے، تسبیحات پڑھتے، اعمال کرتے اور لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے افضل رات ہے۔ آج لیلۃ القدر کی رات کا ایک ایسا خاص نایاب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں، جسے پڑھنے والا اللہ تعالیٰ سے جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا، اللہ کی ذات اس کی ہر حاجت کو پورا کر دے گی۔ آپ نے تمام طاق راتوں میں یہی وظیفہ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ غیبی رات ہے، کون جانے کہ لیلۃ القدر کس رات میں ہے، اور یہ وظیفہ خاص لیلۃ القدر کی رات کا ہے، اس لیے آپ نے 5 راتوں میں یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ جب بھی لیلۃ القدر کی رات ہوگی، یہ عظمت والی رات ہوگی، اس رات میں آپ نے یہ وظیفہ پڑھ لینا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھنے والا اللہ کی ذات سے پہاڑ جتنے خزانے بھی مانگے گا تو اللہ کی ذات دینے پر قادر ہے۔ محترم ناظرین، ماہ رمضان کا مہینہ اپنی برکتوں رحمتوں کو سمیٹتے ہوئے بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ آج ماہ رمضان کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آخری 5 طاق راتیں ہیں جو صرف نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ ان 5 طاق راتوں کا خاص اور شرطیہ وظیفہ بتانے جا رہی ہوں۔ اس عمل کو کسی صورت بھی مت چھوڑیے گا۔ چند منٹ اس ویڈیو کو مکمل دیکھ لینے سے اگر آپ لیلۃ القدر کی رات کو پا لیتے ہیں، شب قدر کی رات میں یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، تو وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، انشاءاللہ وہ آج مل جائے گا۔ جس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جس کی حاجات پوری نہیں ہوتی، جو بے بس ہے، لاچار ہے، مجبور ہے، میری وہ بہنیں جو دکھیاری ہیں، جو کئی سالوں سے ماتھا رگڑ رگڑ کر ہار چکی ہیں، جعلی پیروں فقیروں کے پاس بھی جا جا کے تھک چکی ہیں، لیکن پھر بھی ان کی حاجات پوری نہیں ہو رہی، پھر بھی جوان بیٹیوں کے رشتے نہیں آ رہے، پھر بھی جوان بیٹوں کو روزگار نہیں ملتا، کاروبار چلتا ہوا بند ہو جاتا ہے، ہر قدم پر ناکامی ہے، مایوسی ہے، پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی، تو ان 5 طاق راتوں میں یہ وظیفہ آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی۔ آپ رب کریم سے جو حاجت، جو مقصد، جو خواہش لے کر بیٹھیں گے، اللہ کی ذات انشاءاللہ آپ کے مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی حاجت غیبی خزانوں سے پوری کر دے گی۔ کچھ لوگ تو ان 5 طاق راتوں میں یہ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو فرشتے آ جاتے ہیں، اور کچھ وظیفہ مکمل ہونے سے پہلے اپنی ہر حاجت کو پا لیتے ہیں، اور کچھ یہ 3 اعمال مکمل کرتے ہی ابھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو لیلۃ القدر کی رات کی فضیلت سے اور رمضان المبارک کی برکتوں، سعادتوں، رحمتوں کو لیے، کامیابیوں کو لیے فرشتے غیبی آسمان سے زمین پر آتے ہیں اور بندے کو مالا مال کر جاتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان 5 طاق راتوں میں تنہائی اختیار کرو، کسی کونے میں اکیلے بیٹھ جاؤ، قرض دار ہو، کروڑوں کا قرض ہے۔ ان 5 طاق راتوں میں آج جو بندہ اپنی آنکھوں میں آنسو لیے مغفرت کی طلب کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہوئے جس حاجت کو لے کر بیٹھے گا، یہ وظیفہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے تمام بگڑے کام سنور جائیں گے۔ جس گھر میں بے سکونی ہے، بے سکونی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ جس طرف قدم اٹھائیں گے، انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر ہوگی۔ جس چیز میں ہاتھ ڈالیں گے وہ سونا ہو جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دوسری امتوں کی عمروں کے بارے میں بتایا گیا اور آپ کی امت کی عمر دکھائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان ہوئے کہ اے اللہ، میری امت کی تو عمر ہی بہت چھوٹی ہے، تو میری امت اتنی نیکیاں کیسے کرے گی؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے بتایا کہ جب آپ کی امت کے لیے رمضان کا مہینہ آئے گا تو اس میں ایک رات ایسی مختص کی ہے جسے لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے۔ آپ کی امت میں سے جو شخص لیلۃ القدر کی رات میں قیام کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات کو پا لے گا،
لیلۃ القدر کی رات میں رب کو راضی کر لے گا اسے 1000 مہینوں کا ثواب ملے گا۔ اللہ کی ذات نے بیٹھے بیٹھے ایک رات میں 1000 مہینوں کا ثواب دے دیا۔ میرا رب اپنے پیارے حبیب کی امت سے اتنی محبت کرتا ہے کہ بار بار موقع فراہم کرتا ہے، اور آپ نے اس موقع کو ہرگز بھی لاپرواہی میں دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر نہیں گزارنا۔ محترم ناظرین، آج کی ان بابرکت اور قبولیت والی گھڑیوں میں مل کر ایک مرتبہ اللہ پاک کے حضور دعا کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی ہی برکتوں والی، سعادتوں والی گھڑیاں ہیں۔ کیا پتہ کسی کی آمین سے ہماری تمام دعائیں قبول ہو جائیں، ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ اے ہمارے اللہ، اے میرے مولا، اے دلوں کو قرار دینے والی ذات، اے بھوکوں کو کھانا کھلانے والی ذات، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرنے والی ذات، ہم سب تیری بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں۔ جتنی بھی میری بہنیں، میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں، اے اللہ پاک ان کی تمام جائز حاجتیں پوری کر دے، ان کے دکھوں کو، غموں کو دور کر دے، قرضوں کو، مصیبتوں کو، پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے اللہ، دنیا بھر میں جتنے بھی مومنین مومنات پریشان ہیں، اس رات کی برکت سے سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، گھروں میں ہیں، ہسپتال میں ہیں، اے اللہ ان کو صحت عطا فرما، ایسی صحت عطا فرما کہ بیماری باقی نہ رہے۔ اے میرے اللہ، جتنی بھی میری بہنیں، میرے بھائی مجھے سن رہے ہیں، میں نہیں جانتی کہ ان کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، ان کی کیا کیا حاجتیں ہیں۔ اللہ تو اپنی غیب کے خزانوں سے ان کی تمام حاجات کو پورا کر دے، ان کی سب دعاؤں کو قبول فرما دے، اور ان کے جائز مطالبات کو پورا کر دے، اور اس ماہ مبارک کے صدقے سے ہم سب کی بے حساب مغفرت کر دے، ہماری بخشش کر دے، اور ہماری آخرت کو سنوار دے، ہمیں آخرت دولت سے مالا مال کر دے۔ آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ اس طرح کے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف میں آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں انشاءاللہ۔ اب یہ عمل کیا ہے کہ آپ نے ان 5 طاق راتوں میں جب جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے، آپ نے وضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کا مقصد الگ ہے، ہر انسان کی خواہش الگ ہے۔ آپ نے ان 5 طاق راتوں میں ہر رات میں اس عمل کو کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جس کا جب دل کرتا ہے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کرائے کے مکان میں رہتے ہیں، نیا گھر مانگ لیں، گاڑی مانگ لیں، دولت شہرت مانگ لیں، آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ فوری طور پر 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لیلۃ القدر کی رمضان کی آخری عشرے میں 5 طاق راتوں میں موجود ہے۔ یہ آخری عشرہ جہنم کی آگ سے بچنے کا عشرہ ہے، اور کامیابی کا راز رب کریم سے گناہوں کی سچی توبہ کرنے میں ہے۔ آج جو بندہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھ کر رب کریم سے مانگ لے گا، اپنے گناہوں کی توبہ کر لے گا، لیلۃ القدر کی رات میں قبولیت اسی کی ہوتی ہے جس کے گناہوں کی توبہ قبول ہو جائے۔ لیلۃ القدر کی رات اسی کو نصیب ہوتی ہے، اسی کے نصیب کے بند تالے کھلتے ہیں جو رب کریم سے اپنے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو بخشوانے کے بعد رب کو منا لیتا ہے۔ آج شب قدر کی رات رب کی نعمتوں سے، رحمتوں سے، سعادتوں سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، اور پورے سال کے رزق و دولت کا انتظام کروانا چاہتے ہیں، پورے سال کی خوشیاں سمیٹنا چاہتے ہیں، خوشیوں سے اپنی جھولیوں کو بھرنا چاہتے ہیں، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح پڑھ لینی ہے۔ جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح نہایت دھیان، توجہ، خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لیں گے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخشوا لیں گے، تو آپ کی آخرت سنور جائے گی اور ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے گا۔ ایک ایسی زندگی جس میں آپ کو ہر طرف کامیابی ہی ملے گی، آپ کو در در کی ٹھوکریں نہیں کھانا پڑے گی،
جب آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کی ایک تسبیح پڑھ لیں تو اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ کی ذات سے انعامات لینا کے وقت ہے، رحمتیں برکتیں سمیٹنے کا وقت ہے۔ وہ وظیفہ سورۃ قدر کا وظیفہ ہے جسے ہم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سورۃ قدر کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں موجود ہے۔ یہ سورۃ قدر ہے، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ رمضان کی 5 طاق راتوں کا یہ خاص عمل بتانے لگی ہوں جس سے رب راضی ہوتا ہے، جو مستند اور مجرب عمل ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کہ لیلۃ القدر کی رات میں کون سا وظیفہ پڑھا جائے، وہ رات جو 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، اس رات کے فضائل و برکات کو کیسے سمیٹا جائے۔ آج جو عمل میں آپ کو بتانے لگی ہوں آپ میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ آپ کو دنیا اور آخرت کی خیریں اور برکتیں بھلائیاں عطا ہو جائیں گی۔ آپ نے سورۃ قدر کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو زبانی یاد نہیں ہے تو آپ قرآن پاک کی طرف سے دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں یا آپ اس کو یاد کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو شخص لیلۃ القدر کی ان 5 طاق راتوں میں جب کوئی بندہ اللہ کی رضا کے لیے جاگتا ہے، رب کی رضا کے لیے ندامت اور شرمندگی کے ساتھ آنسو بہاتا ہے اور رب کے حضور اپنی حاجات کو پیش کرتا ہے تو اللہ کی ذات اس کی ہر حاجت کو پورا کر لیتی ہے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک نیکی پر 70 نیکیاں دی جاتی ہیں، تو خود حساب لگا لیجئے کہ سورۃ قدر کو 10 مرتبہ پڑھنے سے کتنے ہزاروں کروڑوں نیکیاں اللہ کی ذات آپ کو نوازیں گی، کتنے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ آپ کو بنا دے گا۔ آپ نے سورۃ قدر کو 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد آج کا تیسرا اور آخری عمل جو کرنا ہے اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ اللہ الصمد اللہ کی ذات بے نیاز کر دیتی ہے۔ یہ سورۃ اخلاص کی دوسری آیت ہے۔ جو شخص بھی اللہ الصمد کو پڑھتا ہے اور آج کے دن پڑھتا ہے، اللہ کی ذات اس کو بے نیاز کر دیتی ہے۔ تمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ اس کو عزت وقار شان و شوکت دیتے ہیں۔ آپ نے اللہ الصمد کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ آپ نے نہایت دھیان، توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ الصمد کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ اعمال جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ ایک ایک نقطہ بتایا ہے، پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے۔ آج وہ میری دکھیاری بہنیں جن کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو عمل کا طریقہ سمجھ نہیں آتا، آج ہر چیز میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ اب خوش قسمت ہے وہ بندہ جو ان طاق راتوں میں یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے سے پڑھ کر رب کی برکت کو، رب کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر مانگ لے، اللہ تعالیٰ اس کے مقدر کا ستارہ چمکا دیں گے۔ سب سے پہلے آپ نے 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اللہ کی ذات سے اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کروا لیا۔ کامیابی کا راز اسی میں ہی ہے کہ ہم توبہ قبول کروا لیں، اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پر سورۃ قدر 10 مرتبہ پڑھ لیا، رب کے خزانوں کو لوٹ لیا اور اپنی ہر حاجت کو پورا کروا لیا اور اپنی ہر ناممکن حاجت کو ممکن کروا لیا۔ 10 مرتبہ سورۃ قدر پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ الصمد کا عمل کرنا ہے، 313 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے۔ یہ 3 ایسے مجرب عمل میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ جو شخص دھیان اور توجہ کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ یہ 3 اعمال کر لے گا، اللہ کی ذات اس کو رنگ دے گی۔ یہ وظیفہ پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی اور نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کی ذات نے ہمیں لیلۃ القدر کی رات نصیب فرمائی، رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا، اس کی برکتوں، رحمتوں، عظمتوں سے ہمیں مالا مال کر دیا۔ آج ان 5 طاق راتوں میں میرے بتائے گئے طریقے سے آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھ لینا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں 3 مرتبہ ضرور درود شریف پڑھ لیجئے گا، جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر مانگے، کیونکہ یہ راتیں مغفرت کی راتیں ہیں، جہنم کی آگ سے بچنے کا اشرا ہے۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، تو اللہ کی ذات سے ضدی بچے کی طرح مانگے، اللہ کی ذات آپ کو نواز دے گی۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ اللہ کی ذات ہمیں بن مانگے عطا کر دے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔